अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 29वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। बचपन की यादें इसके जहन में बहुत टूटी फूटी बिखरी मदम मदम सी थी। बासफोरस का नीला समुंदर, समुद्री बगले, जहांगीर में वाक़या इनका घर और दादा, ये वो सब थे जो इसके बचपन में इसके साथ थे। दादाबा का साथ इनमें सबसे ज़्यादा असरअंगेज़ था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, शादी के 7वें बरस मिलने वाली पहली और आखिरी औलाद, अहमद शाह का इकलौता पोता। दादा कारोबार के सिलसिले में तुर्की आया करते थे। वो फ़ौज से मेजर रिटायर हुए थे। वक्त से कबल रिटायरमेंट की वजह इनकी खराबी सेहत थी। फौज से बाइज्जत तौर पर रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में शरीक हो गए और तभी वो तुर्की आए और फिर आते जाते रहे। तुर्की में इनका इलाज, जो पाकिस्तान में मुमकिन न था, कदरे सस्ता होता रहा। जब अब्बा का तबादला तुर्की हुआ तो मम्मी भी साथ आईं। दादा ने तभी चंद पैसे जोड़कर जहांगीर के इलाके में ज़मीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में इस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तभी पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बची आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बायस वो इस्तांबुल न छोड़ सके। इस वक्त सल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में कई दहाइयाँ पड़ी थी। पापा यानी तैयब उर्दगान। मगर तुर्की तब भी खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे मगर मम्मी, दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सके, सो घर के हालात कदरे ख़राब होते चले गए। कुछ अरसे कब्ल की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पर गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी इसने मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था। वो उम्र जिसमें मेहनत और मुशक्क़त के मायने समझ से बालातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी इनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत सी रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस इनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले, मुशक्कत उठाने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रौबदार लगते, मगर बात करने पर इतने ही मेहरबान और शफीक। जिहान को वो कभी भी मार न लगते थे। रोज सुबह वो इसे साथ लेकर वॉक पर जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो इसके आइडियल थे, इसके हीरो। बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया तो एक रोज इसने दादा को अफसुर्दा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, इन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो इनका हाथ पकड़कर चलते हुए इसने गर्दन उठाकर इनको देखते पूछा था। उन्होंने मलाल से इसे देखा, मगर बोले तो आवाज़ मजबूत थी। ये घर बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं। मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत कहना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो बहुत गमगीन होगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? इसने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और वो समुंदर के किनारे एक कदरे खस्ता हाल जगह पर आ बसे। यहाँ इनका घर छोटा और पहले से कमतर था, किराए का घर। तभी इसके करीब फैला साहिल समुंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मुज़य्यन नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त वहाँ फुड़फुड़ाते हुए उड़ा करते थे। दादा कहते थे इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, मगर जिहान को वो हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर की बालकनी से वो इन बगलों को अक्सर देखा करता था। शाम में वहां बैठकर वो इनको यूं शुमार करता जैसे लोग तारे शुमार करते थे। वो थक जाता, मगर बगले खत्म ना होते। वो अब भी सुबह दादा के साथ बासफोरस किनारे वॉक पर जाया करता था। वो अपनी बीमारी के बावजूद बहुत तेज तेज चला करते थे। जिहान बगलों के लिए रोटी का टुकड़ा पकड़े इनकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो हमेशा आगे निकल जाते, फिर रुक जाते और तब तक न चलते जब तक वो इनके साथ ना मिलता। आप रुकते क्यों हैं? वो तंग कर पूछता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, पीछे न रहे।
وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصہ بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پر مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جس کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاز و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے دیکھا تھا۔ ممی استفادے پر کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسی ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا، سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا؟ وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے، ان کو کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جیحان؟ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، مگر پتہ ہے جیحان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا تھا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پر آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کی بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد
سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت، یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے نہیں معلوم تھا، بس ممی اور وہ دادا کو لیے پاکستان آ گئے۔ وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے، مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھی، غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بدھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹے۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، ممانیاں، ان کے بچے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان سے کم تر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا، اسے یاد تھا۔ وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں؟ انڈے ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کر دو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے ہیں، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ ممانی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے، اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، انڈے تو کبھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئیں، پھر انہوں نے اسے توست اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہ وہاں رہے اسے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھیں۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلدی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک شہر ایک گھر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کسی سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے۔ ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھیں۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کی موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کی چھت پر چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی بار دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ممی ادھر نہیں تھیں۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا، وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیکناک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شوق سے ہوئے سامنے فرش کو دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائیاں دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پر اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پر بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل بھی دادا جیسا نہ تھا۔
یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے نا؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لے کر آتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرمانبرداری سے سر اسبات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پر لگ گیا تھا اسی نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ، اب بھی وہ کر لے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل پکے فرش پر جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ چند ثانیے کے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا، پھر ناک اس اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پر جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک نعش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پر سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پر اس کی تھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر کو ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ گرم تھا، دادا کی جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آگے، وہ اب پہلے سے زیادہ سمدھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پر ایک کپڑا کس کر باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا، اسے بامشکل گھوڑے پر لاد کر ابا نے باغ دھام لی، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آگئے، وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گڑھا کھود گیا تو ابا نے اس لاش کو بامشکل اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا، تب بول اٹھا۔ انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھیں جس پہ ابا اب مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پر ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا، ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا، دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پر جو کرتا ہے اس کا اثر وہ اس جگہ پر چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورۃ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پہ اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پر حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہیں جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔
وہ لوگ جلد ہی ان تاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے آئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گئے اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ وہ اب آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپائے بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک سپائے کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں، بھیس بدل کر ہر وہ جگہ پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پر لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والے کو ملتے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا وہ ان سنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے اور اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے آن نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے، اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پر جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں ہے، اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ نہیں ملا ممی۔ بیٹا جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کے فائل پر ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔ کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھانے آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی رو میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے، انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاکان نے اس پر رات چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاکان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب ممی نے پوچھا تو انہوں نے اسے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے تھے، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپڑاسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی
कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव ऊपर करके बैठे तलवों पर बने छालों पर दवाइयाँ लगाते देखता। इनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम ना करना पड़े, वो इन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा खरीद कर दे सके। मगर वो वक्त को से कज़ा की तरह दूर चमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो इसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता। एक रोज़ वो स्कूल से आया तो मम्मी अपना जेवर उलट पलट कर देख रही थी। इनके चेहरे के अफसुदा तासुरात को देखते हुए इनके पास आ बैठा। मम्मी, क्या आप अपना जेवर बेच देंगी, जैसे दादा ने जहांगीर वाला घर बेचा था? मम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। चीज़ें इसीलिए तो होती हैं, मैं तुम्हारे अब्बा के इस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहती जो बैंक में रखा है और जिसने हम दोनों को अपने मुल्क के सामने शर्मिंदा कर दिया है, इसलिए जेवर बेच रही हूँ। मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जिहान? वो अक्सर दादा को जिहान से ये फिक्रा कहते सुनती थी, इसलिए दोहराया तो इसने पुरमिलाल मुस्कुराहट के साथ सर असबात में हिला दिया। मम्मी ने जेवर बेच दिया। कुछ वक्त के लिए गुजारा होने लगा, मगर फिर इसका दिल चाहने लगा कि वो भी कुछ काम करके पैसा कमाए ताकि इसकी माँ के हाथ नरम पड़ जाएं और इनके पैरों के छाले मिट जाएं। यही सोचकर इसने पिछली जदेसी के हाकान के चचा करामत की वर्कशॉप में काम करने के लिए खुद को पेश कर दिया। करामत बे का बेटा अली करामत इसका क्लास फेलो भी था, सो इसको काम मिल गया। इसे राज रखने आते थे, सो ये बात इसने मम्मी से राज रख ली। करामत बे की गाड़ियों की वर्कशॉप इनके घर के साथ थी, यानी जिहान के घर से पिछली गली में। जिहान का कमरा बालाई मंजिल पे था। अगर वहाँ से खड़े होकर देखा जाए तो करामत बे का घर और वर्कशॉप दोनों दिखाई देती थी। वर्कशॉप गली की बिल्कुल नुक्कड़ पे थी। इससे आगे दूसरी गली में मुड़ो तो कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता था। एक रोज मम्मी ने इसके कमरे की खिड़की से झांका तो वर्कशॉप में हाथ मुंह काला किए काम करता नजर आ गया। ये वो वक्त था जब वो खेलने के लिए जाने की इजाजत लेकर जाया करता था और मम्मी को इल्म होता था कि वो अली करामत के घर जा रहा है। आज इनको पता लग गया कि वो असल में कहाँ जाता था। जब वो घर आया तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, मगर ना इसे डांटा ना ही खफा हुई। तुम वर्कशॉप में काम करो, अखबार बेचो या फूलों के गुलदस्ते बनाओ, कभी इन कामों में इतना पैसा नहीं कमा सकोगे कि अपनी पूरी किताबें भी खरीद सको। इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटे को मजबूत और मेहनती देखना चाहती हूँ। इसने हमेशा की तरह असबात में सर हिला दिया। कमाई ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी इसे काम करना अच्छा लगता था। इसने मम्मी से कहा कि वो बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। मम्मी खूब हंसी। अभी तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत से पेशे देखकर तुम कहोगे तुम्हें वही बनना है, लेकिन असल में इंसान को वही पेशा अपनाना चाहिए जिसके मुताबिक इसकी सलाहियत हो। अभी ये फैसला बहुत दूर है कि तुम क्या बनोगे। मगर तब भी वो जानता था कि वो मैकेनिक ही बनेगा, यही इसकी मंजिल थी। फिर कभी कभी वो ख्वाब इसे सताता, वो ख्वाब जिसने इन बरसों में कभी इसका पीछा न छोड़ा था। वो पाक स्पाइक और इसका वो रोशन चेहरा। तब इसकी ख्वाहिश होती कि वो भी इस जैसा ही बने, लेकिन वो फिर डर जाता, मालूम नहीं क्यों। इसका ये खौफ, ये अजीब सी उलझन भरा डर कब निकला? शायद तब जब इसने फरीहा से दुश्मनी मोल ली। फरीहा करामत बे के भाई की बीवी थी। दराज कद, स्मार्ट, खूबसूरत, सब्ज आंखों और कंधों तक गिरते अखरोटी बालों वाली। इसका लिबास, इसका उठना बैठना, इसके नाजो अंदाज, सब में एक शहाना सी झलक होती थी। वो बहुत मगरूर, बहुत तरहदार सी थी। इसका बेटा हाकान भी इतना ही मगरूर और नकचिड़ा था। फरीहा का शोहर एक आन मामूली शक्लो सूरत का था, जबकि करामत बे काफ़ी वजीहा थे। इसलिए हाकान, जो उम्र में जिहान से 2 बरस ही बड़ा था, हर जगह अपनी माँ के हुस्न के किस्से सुनाया करता था। वो लोग पीछे से अरब थे, आपस में अरबी बोला करते थे। एक रोज़ फरीहा एकान इनके स्कूल आई तो हाकान ने सबके सामने अपनी माँ को गुलाब का फूल पेश करते हुए अरबी में कुछ कहा। इसमें अंता मरा जमीला ही इसे समझ में आया। इसने अली करामत से मतलब पूछा तो इसने बताया कि मरा जमीला बहुत बहुत खूबसूरत औरत को कहते हैं। इसे अंता भी भूल गया, सिर्फ मरा जमीला जहन पर नक्श रह गया। बेहद हसीन औरत, मरा जमीला। जब मम्मी अपना जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया है, वो इसे नहीं बेचेंगी क्योंकि वो इसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूंगी, इसलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की बहुत खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए। सुन लिया तुमने?
मगर फरीहा काफ़ी खूबसूरत थी, इसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी नहीं कि वो इसे मरा जमीला ही कह दे। हाकान से इसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम खत्म करके वो जिदेसी में खेलते अली करामत, हाकान और दूसरे लड़कों के साथ आज शरीक हुआ था। हाकान को इतराज़ था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जिहान क्यों नहीं। इसका इशारा हाकान की जानिब था, जो गुज़श्ता रोज़ इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और इसमें फ़र्क है। मैं हाकान एकान रज़ा हूँ और ये एक पनाह गज़ीन की औलाद। जिहान ने हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद खींचकर इसको दे मारी। इसने बर वक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर भी तन फन करता आगे बढ़ा। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने इन्हें छुड़ा लिया। वो वहाँ से यूं बिखरे कि हाकान का होंठ फटा हुआ था और जिहान की नक्सीर फूटी थी। घर आकर इसने चुपचाप खून साफ कर लिया। असल अजियत इस ताने की थी जो इसे दिया गया था, जैसे मुंह पर चाबक दे मारा हो। वो तकलीफ बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो अब्बा के खिलाफ न जा सका। शायद इसलिए कि इसकी माँ ने कभी इसे बाप के खिलाफ नहीं भरा, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से नहीं। हाकान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया। इसका सबूत ये था कि फरीहा तन फन करती इनके घर आई, बुलंद आवाज़ और रऊनियत से इसको बहुत सी बातें सुना कर गई। इसका शौहर कारोबारी आदमी था और माली हालात करामत बे से कहीं अच्छे थे। इसे इसी पैसे का गरूर था। यही नहीं, इसने जाकर म्यूनिसिपैलिटी वालों से भी बात की थी कि इन सियासी पनाह गजीनों को कहीं और रिहाइश इख्तियार करने को कहा जाए, वरना वो माहौल ख़राब करेंगे। मम्मी को इस बात का इल्म ना हो सका। वो घर पर नहीं थी। अब्बा इन दिनों बीमार रहने लगे थे, सो कमरे में थे। इसने अकेले फरीहा की बातें सुनी, मगर चुप रहा। म्यूनिसिपैलिटी वाली बात इसे अली ने बताई। इसका दिल जैसे टूट सा गया, अब्बा की वजह से, बल्कि इसके अपने झगड़े की वजह से। इनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मम्मी खर्चे की गाड़ी खींच रही थी, अब इनको मज़ीद तकलीफ सहनी पड़ेगी। वो बहुत परेशान हो गया। तुम इन बातों से परेशान मत हो बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता हमेशा होता है, बस ढूंढना पड़ता है। अली की बात सुनकर इसकी मम्मी ने कहा था। इसने सर उठाकर इनको देखा। वो इस वक्त किचन स्लेब के सामने खड़ी थी। वो बाहर काम से आई थी और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया गया नकाब उतारा था। अब वो टिश्यू से चेहरे पर आया पसीना थपथपा रही थीं। इनका रंग स्याह था, वो मिस्री थी। मिस्री स्याफा, मगर फिर भी इनके चेहरे पर ऐसी रोशनी, ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सका था। इसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। इस दिन इनकी बात सुनकर वो खामोशी से उठ गया, मगर बाद में मार्केट जाकर इसने एक कार्ड खरीदा और इस पर अंग्रेजी में लिखा, यू आर माई मरा जमीला। साथ में इनका नाम और फ़क्त में अपना नाम लिखकर इसने कार्ड को ख़त के लिफाफे में डाला और गोंद से लिफाफा बंद कर दिया। इसका इरादा था कि सुबह जाकर चुपके से ये इनको दे देगा। ठीक है, मम्मी ने कहा था कि इसे कोई दूसरी लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, मगर वो लड़की तो न थी। वो तो एक दरमियानी उम्र की खातून थी, अपनी जेठानी फरीहा से बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस पल वो कार्ड अपने बैग में रख रहा था, इसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। इसने जल्दी से बत्ती गुल की और खिड़की के शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। बाहर रात फैली थी। फरीहा का घर, जहां करामत बे और एकान दोनों के खानदान रहते थे, और करामत बे की वर्कशॉप सामने दिखाई दे रही थी। वर्कशॉप के दरवाजे के पास दो हेवले से खड़े थे। एक लॉक खोल रहा था, जबकि दूसरा साथ में चिपका खड़ा था। लॉक खोलकर वो अंदर चले गए। जब दरवाजा बंद करने के लिए वो साया पलटा तो स्ट्रीट पोल की रोशनी इन दोनों पर पड़ी। लॉक खोलने वाले शख्स का चेहरा वाज़िया हुआ, जो करामत बे का था, जबकि इसके पीछे मौजूद लड़की इसी वक्त पलटी थी। रोशनी ने इसके अखरोटी बालों को चमकाया और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। फरीहा, वो भी करामत बे के साथ, इस वक्त इस्तांबुल में रहने वाले एक 13 साला लड़के के लिए ये सब समझना कुछ मुश्किल न था, मगर यकीन करना और इस धोखे को जज्ब करना ये बहुत मुश्किल था। वो कितनी ही देर तो तहकीर के आलम में वहाँ बैठा रहा। फिर हर रात इसने इन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो हर रात नहीं आते थे, 2-2, 3-3 दिन बाद आया करते थे। करीबन 1 महीने बाद इसने फरीहा को सरेरा इस वक्त रोका जब वो सुबह वॉक पर तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। लेडी एकान, क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकती हैं? फरीहा ने गर्दन मोड़कर कुछ अछबने, कुछ नखुहत से इसे देखा। बोलो।